السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج جس دوا کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے سیلینیم۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میانہ روی کے ساتھ کرے۔ جب بھی وہ کسی بھی چیز کو ایک حد سے زیادہ کرتا ہے، اگر حد سے زیادہ وہ ایکسرسائز کرے گا تو اس کو اس کی تکالیف ہوں گی، وہ تھک جائے گا، اس کو مسل فٹیگ ہوگا۔ اگر حد سے زیادہ وہ کھانا کھاتا ہے تب بھی اس کو معدے کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اگر حد سے زیادہ وہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرے گا یا اپنے آپ کو زیادہ الکوہل کا استعمال کرتا ہے، ڈرگز کا، تو اس سے اس کو سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز اگر میانہ روی میں اختیار کی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو سیلینیم بھی ایک ایسی دوا ہے کہ جو ایکسیسو سیکس کی وجہ سے، اگر مرد اور عورت کا شادی کے بعد تعلق ہے اور مرد خاص طور پر اپنے آپ کو زیادہ طور پر سیکشول ایکٹیویٹی کے اندر انوالو کرتا ہے تو اس سے اس کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ تھکاوٹ، بہت زیادہ ویکنس، فٹیگ، اس سے اس کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے سیلینیم دوا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے۔ مین اس کی سمٹمز میں نے یہی بتایا تھا کہ ایکسیسو سیکشول ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کی تکالیف جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹائیفائڈ کے بخار کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے۔ اس کی تمام تکالیف سورج میں جانے سے، گرمی میں جانے سے بڑھ جاتی ہیں، اور جو ہی پیشنٹ مریض جو ہے وہ باہر جائے گا اس کو مسل فٹیگ ہونی شروع ہو جائے گی، اس کو ویکنس ہونی شروع ہو جائے گی، اور تمام تکالیف اس کی جو ہے وہ سورج کی گرمی سے یا گرمی میں جانے سے تک ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک واحد ایسی دوا بھی ہے کہ اس کے بعد اگر پیشنٹ کو عام طور پر دیکھا گیا کہ اگر پیشنٹ تھک جائے تو اس کو آرام کرنے کے بعد تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے، لیکن اس دوا میں آرام کرنے کے بعد بھی جسم، ذہن اور تمام باڈی کہا جائے اسی طرح ہی تھکی رہے گی، یا اس کی تھکاوٹ میں کمی نہیں آئے گی۔ جسم پھر بھی تھکا ہوا ہی رہتا ہے۔ سونے کے بعد، آرام کرنے کے بعد، لیٹ جانے کے بعد پیشنٹ پھر بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا ہی محسوس کرتا ہے۔ اس کی دوسری علامات میں ہے، چاہے وہ صبح، دوپہر یا رات کو، اگر صبح یا رات کو خاص طور پر کھانے کے بعد اس کو چکر آتے ہیں، الٹی آتی ہے، دماغ کی حالت ہوتی ہے کہ بے ہوشی کی حالت ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں۔ خاص طور پر سیلینیم کے اندر جب بھی دیکھیں کہ اس پیشنٹ کا چہرہ بہت زیادہ آئلی ہوگا، بہت زیادہ شائن کرے گا، چہرے سے بالکل بھی ہیلدی نہیں لگے گا، بال بہت زیادہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ کئی دفعہ بال جھڑتے ہیں کہ سر کے اوپر ایک بال بھی نہیں رہتا، بالکل سر چمکیلا ہو جائے گا، بالکل بھی کوئی بال نہیں رہتے۔ اور یہی چیز اس کے صرف سر پر ہی نہیں، جسم پر بھی دیکھی جاتی ہے کہ سیلینیم کے پیشنٹس کے اندر سارے جسم سے بال جھڑ جاتے ہیں، جسم پر ایک بال بھی نہیں رہتا، بالکل سموتھ ہو جاتا ہے۔ سر کے اندر تکالیف کے اندر اس کی بائیں کن پٹی پر بہت زیادہ چبھنے والا درد ہوتا ہے۔ دماغی کام کرنے پر اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، درد ہوگی سر کے اندر، سنائی ٹھیک سے نہیں دیتا، کانوں کے اندر جو ویکس ہے، جسے کان کی میل کہہ سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے، زبان سفید ہو جائے گی، زبان خشک ہو جاتی ہے، دانتوں میں بھی درد بڑھ جاتا ہے، اور چائے پینے سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ چائے پینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دانتوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، سیلینیم کا پیشنٹ اگر ڈرنک کرے گا تو اس کو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ لیموں سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، چائے سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، اور وائن سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ کھانا کھانے سے جسم پہ
پھڑپھڑاہٹ پلپلیشن شروع ہو جاتی ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو موشنز لگ جاتے ہیں۔ جیسے مختلف دوائیاں ہیں جو قبض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے برائیونیا ہے، کس کریلا ہے، تو سیلینیم کے پیشنٹ کے اندر سٹول جو ہے وہ اتنا زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ سے پیشنٹ کو نکالنا پڑے گا، اتنا زیادہ سخت ہو جائے گا کہ اس کے مسلز کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں رہتی، اور سٹول اتنا زیادہ خشک ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر پیشنٹ پیشاب کر کے آتا ہے، اس کے بعد اس نے اپنے کپڑے پہن لیے، باہر آیا اور انوالنٹریلی غیر ارادی طور پر پیشاب کے قطرے پھر بھی گرتے رہیں گے، اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اور خاص طور پر اس کا پیشاب جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ریڈ سینڈ پائی جاتی ہے، اور جب پیشاب کرتا ہے پیشنٹ تو مثانے سے لے کر وہ جو پائپ ہے جس سے پیشاب جاتا ہے، وہاں سے ٹیس اٹھتی ہے، اور جب تک پیشاب خارج نہیں ہو جاتا جسم سے، وہ ٹیس ہلکی ہلکی سی یا تیز اس کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ پیشنٹ کے اندر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ آگنس کارکٹرز کی طرح یہ بھی سپریس گونگیا میں استعمال کی جاتی ہے۔ پیشنٹ جو ہے وہ ہر وقت اس کو سیکشول تھاٹس اس کے ذہن کے اندر رہتے ہیں، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسے ایکشنز جو ہے وہ پرفارم کرے، لیکن جب بھی وہ پرفارم کرنے جاتا ہے اپنے آپ کو امپوٹنس پاتا ہے اور اس کو اریکشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ خاص طور پر پیشنٹ کو صبح جو ہے وہ اریکشن ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرفارم کرنے جاتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل ہی امپوٹنس پاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح یورین کے اندر انوالنٹری ڈسچارج ہوتا ہے، اسی طرح سیمن کا بھی ڈسچارج ہوتا ہے۔ کافی زیادہ مرد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سیمن کا انوالنٹری غیر ارادی طور پر ڈسچارج ہوتا رہے تو اس کے لیے کون سی اچھی، تو اس کی سیلینیم جو ہے وہ بہت اچھی دوا ہے۔ اس کی ریسپیریٹری سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گردن اور چھاتی میں، چیسٹ کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، بلغم ہے یا ریشہ ہے۔ جب بھی وہ سوکھی کھانسی ہوتی ہے، کھانسی کے ساتھ اتنا زیادہ خشک ہوگی کہ کھانس کے اس کا بلڈ میوکس کے ساتھ نکلتا ہے، اور تھوک کے اندر جو ہے وہ عموماً خون پایا جاتا ہے۔ پیشنٹ عموماً بات کرنے سے پہلے اپنے گلے کو کھنگارتا ہے، کیونکہ اسے ایسی فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں، چھاتی میں کچھ ہے۔ جب بھی وہ بات کرے گا اپنے آپ کو گلے کو کھنگارے گا، اور جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، دماغ کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، مینٹل ویکنس بہت زیادہ ہے، یادداشت بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے سیلینیم کی، اور جب اس کو ڈریم آتے ہیں، جب اس کو خواب آتے ہیں تو اس کو تمام بھولی ہوئی باتیں جو دن کو اس کو نہیں آتی وہ رات کو اس کو خوابوں میں یاد آئیں گی۔ مائنڈ بہت زیادہ مند بدھی جسے کہتے ہیں، بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔ سیلینیم کا جو پیشنٹ ہے اب بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتا، اور اپنی روزی روٹی کو لے کر عموماً طور پر جو ہے وہ اس کے اندر پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھی سیلینیم دوائی کے بارے کے اندر، کہ اس کی تکالیف کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کس کس چیز کے اندر یہ استعمال کی جاتی ہے، اور کن کن چیزوں سے اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔